اچھا کتابت پوری بڑھتی نامور شخصیت علامہ سید علی رضا رضوی صاحب آپ یوں کہ اپنے مخصوص انداز دے وچ ذکر فضائل و وصائل محمد و آل محمد بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الارض روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا صلوات على محمد وعلى محمد مجلس ایصال ثواب کی مجلس ہے، ظاہراً برسی کی مجلس ہے، سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے۔ چودھری اعجاز حسین مریانہ صاحب، چودھری ظہور حسین مریانہ، چودھری سرفراز حسین مریانہ اور ان کے والدین، جملہ مومنات جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے، اور مریانہ فیملی کے تمام مرحومین کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ صلوات کے زحمت فرمائیں۔ تاخیر کافی ہو چکی ہے، جو مطالب پیش کروں انہیں قبول فرمائیں گے۔ مجمع کو مجھے نہیں معلوم کتنی دیر سنیں گے، آپ مجھے خود بتاتے رہیے گا۔ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے سب؟ عزیزان گرامی، ابھی جو مجھے موضوع دیا گیا امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی مقصدیت، تو عزیزان گرامی جناب سید الشہداء کی عظمت کے لیے اتنا بہت کہ جو اللہ کی محبتوں کا مرکز ہے وہ حبیب خدا، اور حبیب خدا کی محبتوں کے مرکز امام حسین علیہ السلام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی محبوب خدا کے محبوب حسین۔ عزیزان گرامی، حبیب سے مراد شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے حبیب اللہ، یعنی اللہ کی محبتوں کا مرکز، محبوب خدا۔ حبیب چاہنے والا بھی ہوتا ہے، حبیب محبوب بھی ہوتا ہے۔ محبوب جس سے محبت ہو، حبیب سے مراد چاہنے والا بھی جو محبت کرے۔ توجہ، جناب ابراہیم کا لقب ہے خلیل اللہ، اور رسول خدا کا لقب ہے حبیب اللہ۔
خلیل وہ دوست جو دوست سے زیادہ محبت کرے. میرا جملہ پہنچ رہا ہے؟ جناب ابراہیم ہے اللہ کے خلیل. خلیل وہ جو دوست سے زیادہ محبت کرے. ابراہیم جو اللہ سے زیادہ محبت کرے. اور حبیب وہ جس سے اللہ زیادہ محبت کرے. اب رسول خدا ہیں حبیب اللہ. اللہ سب سے زیادہ محبت محمد مصطفیٰ سے کرتا ہے. اور محمد مصطفیٰ ممبر پہ آئے، صحابہ کا مجمع ہے، مسجد نبوی ہے، پیغمبر کی آغوش میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے. پیغمبر بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے فرماتے ہیں اللہم انی احب حسین. پروردگارہ مجھے حسین سے بڑی محبت ہے. فَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنَ، تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. ایک سوال کر لوں، مسجد عبادت کی جگہ ہے، توجہ، مسجد عبادت کی جگہ ہے. اولاد سے محبت کی جگہ ہے گھر. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. اولاد سے محبت کی جگہ ہے گھر. مجھے اپنے بچے پہ پیار آ رہا ہے، میں بچے کو گھر میں پیار کروں گا. مسجد میں عبادت کی جاتی ہے. پیغمبر مولا حسین کو مسجد میں چوم کے بتا رہے ہیں حسین سے محبت عبادت ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. سرور کائنات صحابہ کو عبادت سکھا رہا ہے. اے میرے صحابہ، حسین کی محبت عبادت ہے. حسین کے بوسے دینا عبادت ہے. اور اگر کوئی بعد میں آئے تو زری کو چوم لو. یہ رسول خدا عبادت سکھا رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، آپ نے سن رکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک فرشتہ تھا، نام فطرس تھا. اللہ نے اس سے کہا یہ کام کر دے. اس نے کام کیا اور سارے فرشتوں کا من مثلی، مجھ جیسا کون ہوگا. اللہ نے یہ کام مجھ سے لیا. اللہ نے فوراً پروں کو جلا دیا. تو ناز کر رہا ہے، تیرا کام نہیں کہ ناز کرے. توجہ، پر جل گئے. ایک جزیرے پہ پڑا رہا. اچانک ایک دن آیا، 3 شعبان تھی، کہ دیکھا حضرت جبرائیل ہزاروں فرشتوں کے ساتھ، 70,000 سے زیادہ فرشتوں کے ساتھ نازل ہو رہا ہے. فطرس سمجھ گیا کہ کوئی ضروری بات ہے. کہا اے جبرائیل کس کی آمد ہے؟ اتنے فرشتے آ رہے ہیں. کہا پیغمبر کے گھر میں حسین آئے ہیں، نواسہ حسین آیا ہے. سارے فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، جاؤ جا کے حسین کو سلام کرو. کہا جبرائیل ذرا اللہ سے کہے مجھے بھی لے چلے، مجھے اجازت ملے. اللہ نے کہا جبرائیل اجازت ہے، فطرس کو بھی ساتھ لے جاؤ. فرشتوں نے اٹھایا کیونکہ پر تو جل گئے تھے، ساتھ لے گئے. ایک مرتبہ فطرس نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اپنے پروں کی جگہ حسین کے گہوارے سے مس کر لوں. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء کے گہوارے سے، جھولے سے فطرس فرشتے نے اپنے پروں کی جگہ کو مس کیا، پر واپس آ گئے. گہوارے سے مس کیا تھا، حسین سے نہیں. ہم بھی زری سے مس کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. میری آواز تنگ تو نہیں کر رہے، گلا ساتھ نہیں دے رہا. تو ایک مرتبہ جناب فطرس نے بھائی حضرت سید الشہداء کے جھولے سے اپنے پروں کی جگہ کو مس کیا اور پر واپس آ گئے. جیسے ہی دوبارہ پرواز کی کا مم مثلی، ابھی بھی مجمع نہیں ہے. وہی جملہ دہرایا جس پہ پر جلے تھے. مم مثلی، مجھ جیسا کون ہوگا. سارے فرشتوں نے کہا دور ہو جاؤ، دوبارہ پر جلنے والے ہیں. لیکن اب اللہ نے پروں کو نہیں جلایا. کہ پروردگارہ تو نے پہلے پروں کو جلا دیا تھا. فطرس نے کہا تھا مم مثلی، مجھ جیسا کون ہوگا. اس نے دوبارہ کہا تو نے پروں کو نہیں جلایا. کہ پہلے اپنے پہ ناز کیا تھا، اب میرے حسین پہ.
توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں ایسے جانے گرامی؟ میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو آپ اس محبت سے سن رہے ہیں۔ ایسا گرامی موضوع آپ ہی نے دیا ہے، منزلت جناب سید الشہداء کی پیش کر رہا ہوں کہ کیا منزلت ہے۔ کسی بھی آپ نبی اور امام کی اتنی زیارات نہیں پائیں گے جتنی مولا حسین کی ہے۔ ہر مناسبت پہ مولا حسین کی زیارت ہے۔ عاشورہ پہ مولا حسین کی زیارت، اربعین پہ مولا حسین کی زیارت، 3 شعبان کو مولا حسین کی زیارت، نیمہ شعبان پہ مولا حسین کی زیارت، شب قدر میں مولا حسین کی زیارت، عید الفطر پہ مولا حسین کی زیارت، یوم عرفہ پہ مولا حسین کی زیارت، عید الاضحیٰ پہ مولا حسین کی زیارت۔ اللہ پیغام یہ دے رہا ہے، نہ کوئی خوشی ہے نہ غم ہے جب تک حسین نہیں ہے۔ ہر خوشی ہر غم حسین کے صدقے میں ہے۔ حسین کو چھوڑو گے تو دین ہی نہیں ہے۔ اگر دین ہے تو حسین کے صدقے میں، تو مانو نہ، جو حسین کو نہ مانے اس کا دین ہی قبول نہیں۔ دین اسی کا قبول ہے جو حسین ابن علی کو مانے۔ اور یہ میں نے نہیں کہا، خواجہ اجمیری نے کہا، شاہ اس حسین بادشاہ اس حسین دین اس حسین دی پناہ اس حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ اس حسین۔ توجہ، یہ ربائی ہے، ربائی کے 4 مصرے ہوتے ہیں، لیکن 4 مصروں میں 5 مرتبہ حسین آیا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ توجہ، شاہ حسین بادشاہ حسین دین اس حسین دی پناہ حسین حقا کے بنائے لا الہ اس حسین۔ توجہ، 5 مرتبہ حسین آیا۔ یہ ربائی پنجتنی ہے۔ صرف 1 مصرے میں مولا حسین کا نام نہیں آیا، وہ ہے 3را مصرع، کیونکہ وہاں یزید کا نام آیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بھئی چلتے رہیں گے۔ اذان گرامی، شعبان کا مہینہ واحد مہینہ ہے جس میں کوئی شہادت نہیں۔ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی شہادت ہے۔ شعبان کا مہینہ واحد مہینہ جس میں کوئی شہادت نہیں، کیونکہ وہاں مولا حسین کی۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ولادت ہے، حتیٰ سفر میں بھی ولادت ہے۔ نہیں ہے تو محرم میں کوئی ولادت نہیں، کیونکہ وہاں مولا حسین کی شہادت ہے۔ اللہ پیغام یہ دے رہا ہے، اے حسین، جہاں آپ کی خوشی وہاں کوئی غم نہیں، اور جہاں آپ کا غم وہاں کوئی خوشی نہیں۔ لوگ پہنچ رہے ہیں؟ اذان گرامی، یہ عظمت مولا حسین ہے۔ میں وہ مخصوص فضائل سنا رہا ہوں مولا حسین کو جو صرف انہی میں ہیں۔ آپ لوگ تو پریشان ہو گئے۔ 14 معصومین میں بھی صرف مولا حسین کے فضائل مخصوص ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے حرم کی وجہ سے مکہ کو کہا مکرمہ، اپنے نبی کے حرم کی وجہ سے فرمایا مدینہ منورہ، اپنے ولی اپنے علی کی وجہ سے فرمایا نجف اشرف ہے، سارے شریف نجف اشرف۔ جہاں سب کا شرف ختم ہو جائے وہاں سے مولا علی کا شرف شروع ہوتا ہے۔ سب شریف، نجف اشرف، مشہد مقدس، لیکن یا عرش معلی ہے، یا کربلائے معلی ہے۔ معلی یعنی بلندی پہ، عرش بلندی پہ ہے اس لیے معلی۔ کربلا تو زمین پہ ہے، پھر کیوں معلی؟ تو اللہ فرمائے گا کربلا میں میرا حسین ہے۔ میں جو جملے پیش کروں گا اس کو غور سے سن لیجیے گا۔ عزیزان گرامی، اسلام میں بہت سی چیزیں طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں۔ طاہر جو خود پاک، مطہر جو اوروں کو پاک کرے۔ پانی طاہر بھی ہے،
مطہر بھی ہے، خود بھی پاک ہے، اوروں کو بھی پاک کرتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، اس میں پاک ہونے کی صلاحیت ہو۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، مثال کے طور پہ دودھ خود پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک نہیں کرتا۔ توجہ، وضو کے لیے آپ کو پانی چاہیے، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لیجئے مٹی سے۔ توجہ، چلے میں ایک جملہ، ایک مثال پیش کر دوں۔ کسی بچے نے میری مجلس سنی کہ پانی ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے، وہ گیا، اس نے کتا خریدا، پانی میں ڈبو دیا، کتے کو نکالا، پھر پوچھا اماں کتا پاک ہو گیا؟ ماں نے کہا نہیں، اس نے دوبارہ ڈبویا۔ پھر پوچھا اماں اب یہ دوسری دفعہ ڈبونے سے کتا پاک ہو گیا؟ کہا نہیں۔ تیسری دفعہ اس نے ڈبویا، کہا اماں اب پاک ہو گیا؟ کہا نہیں بیٹا، کتے میں صلاحیت ہی نہیں ہے، کتے میں پاک ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے لوگ پیغمبر کے ساتھ بیٹھے نیک نہ بنے؟ پیغمبر میں صلاحیت ہے، لوگوں میں توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ اگر کسی چیز میں پاک ہونے کی صلاحیت ہو، اسے پانی پاک کر دیتا، اور اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے پاک ہو جاتا۔ توجہ، اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے ہیں، پانی پینے کی اجازت ہے، مٹی کھانے کی اجازت نہیں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے۔ عزیزان گرامی، اسلام میں پانی پینے کی اجازت ہے، مٹی کھانے کی نہیں۔ حتیٰ انبیاء علیہ السلام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں، ائمہ علیہ السلام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں، لیکن کربلا کی مٹی نہیں ہے، خاک شفا ہے۔ بھئی توجہ فرما رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، کربلا کی میں البتہ خاک شفا یعنی چند ذرہ، چھٹے امام نے فرمایا ہمیشہ پاس رکھو۔ کہا مولا کیوں؟ کہا چور سے بچو گے۔ کسی نے کہا مولا ہم جب سفر کرتے ہیں تو پاس رکھے، مولا نے کہا سمندر میں بھی پاس رکھو۔ کہا مولا سمندر میں تو چور نہیں آئے گا۔ کہا سیلاب تو آ سکتا ہے، اگر سیلاب تنگ کرے تو چند ذرات خاک شفا کے ڈالنا، کہنا پانی میں حسینی ہوں۔ میں ایک اور جملہ کہوں گا، ہمیشہ خاک شفا پاس رکھیں، نہ کوئی آپ کا مال چرائے گا نہ عقیدہ۔ بھئی آپ ہی نے تو کہا تھا مولا حسین کی منزلت کو پیش کرو۔ عزیزان گرامی، خاک شفا عقیدے کو بھی بچاتی ہے۔ اگر کبھی کوئی بیمار ہو زبان پہ رکھ دیجئے، اگر عقیدہ متزلزل ہو تو زبان پہ رکھیے، عقیدہ واپس آ جائے گا۔ آپ کئی مرتبہ انسان گناہگاروں میں رہتا ہے، منافقین میں رہتا ہے، عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ عقیدہ کمزور ہو تو کچھ پانی لیں، چند ذرات خاک شفا کے ڈالیں، پی کے دیکھیں، عقیدہ پھر بہتر ہو جائے گا، لیکن اس کا جس میں صلاحیت ہو۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ خاک کربلا کا اثر ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے نا تو اس کا سجدہ قبول ہوتا ہے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ توجہ، یعنی اللہ بلند ہے، یہ سجدہ چاہتا ہے میں 7ویں آسمان تک جاؤں، لیکن امام فرماتے ہیں سجدہ وہیں رک جاتا ہے۔ کہ مولا کیوں؟ کہ تمہاری نیت ہی نہیں ہوتی، ذکر بلند ہے لیکن تمہاری نیت اچھی نہیں۔ کہ مولا اور اگر خاک شفا پہ سجدہ کریں؟ کہ جیسے ہی سجدہ کرتے ہو وہ ذکر 7ویں آسمان تک چلا جاتا۔ کہ مولا میں وہی، میرا ذکر وہی، میری نیت وہی۔ امام نے کہا تو وہی، تیرا ذکر وہی، تیری نیت وہی، لیکن تیرا سجدہ خاک شفا پہ ہے۔ خاک شفا پہ سجدہ 7ویں آسمان تک جاتا ہے۔ یہ سجدہ بلند ہو جاتا ہے اگر حسین ابن علی کے قدموں کی خاک پہ ہو۔ میں چند جملے پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جب آپ زیارت پڑھتے ہیں نا مولا حسین کی تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ
اے آدم کی صفوت کے وارث آپ پہ سلام. بھائی میں بہت زیادہ گرمی برداشت نہیں کر پاتا ہوں، تو جتنا پڑھوں گا اسے قبول فرما لیجیے گا. چلتے رہیں گے ابھی، جہاں آپ بتائیں گے وقت تمام ہو گیا میں وہیں پہ تمام کر دوں گا. مجمع رہے گا بھی میرے ساتھ. جانے گرامی مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. تو جناب سید الشہداء کی زیارت پڑھتے ہیں، چھٹے امام کے جملے ہیں. آپ فرماتے ہیں السلام علیکہ وارثہ آدمہ صفوت اللہ. صفوت کہتے ہیں بالائی کو، کریم کو. جب آپ دودھ ابالتے ہیں نا تو کریم آ جاتی ہے. توجہ، اسے کہتے ہیں بالائی. اسے کہتے ہیں عربی میں صفوت. کروڑوں اربوں کھربوں فرشتے تھے. اللہ نے کہا تم میں سے کوئی میرا خلیفہ نہیں ہوگا، میں نے آدم کو بنایا وہ میرا خلیفہ ہوگا. سارے فرشتوں میں اللہ نے آدم کو چنا. کہا اے میرے سارے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، یہ تمہارا قبلہ ہے. ہمارا قبلہ ہے کعبہ، فرشتوں کا قبلہ تھے حضرت آدم. توجہ، سارے فرشتوں نے سجدہ کر کے مانا یہ اللہ کا نمائندہ. اور اگر کوئی آدم کا قبلہ ہو، مجھے نہیں معلوم مجمع پہنچ رہا ہے یا نہیں، امام حسین آدم کے قبلہ ہیں. آدم کے وارث آپ پہ سلام. کس چیز میں؟ ان کے صفوت اللہ ہونے میں، ان کے صفی اللہ ہونے میں. تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. السلام علیکہ یا وارثہ نوح، نبی اللہ یا نجی اللہ دونوں الفاظ موجود ہیں. اے نوح کی نجابت کے وارث آپ پہ سلام. جناب نوح کے زمانے میں جتنے لوگ تھے نا وہ سب غرق ہو گئے تھے. اللہ نے جناب نوح سے کہا نوح ایک کشتی بنا لیجئے، جو کشتی پہ سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا. پیغمبر اسلام نے فرمایا مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق بہوا. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے مانند ہے. جو کشتی نوح پہ سوار ہوا تھا وہ نجات پا گیا، جو دور ہوا وہ غرق ہو گیا. جو کشتی نوح پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو دور ہوا وہ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا. پیغمبر نے فرمایا جو کشتی نوح سے دور ہوا ہلاک ہو گیا، میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے. بڑے بڑے کہہ گئے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی، اہل بیت نجات کی کشتی ہیں. اور جناب سید الشہداء کے لیے خود پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. بے شک حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں. آپ نے دیکھا کہ اگر آپ غار میں چلے جائیں اندھیرا ہوتا ہے. بعض اوقات سرنگ ہوتی ہے نا، سرنگ آپ نے دیکھی ہے، سرنگ میں اندھیرا ہوتا ہے، سرنگ کے آخر میں نور نظر آ رہا ہوتا ہے، روشنی. پیغمبر فرما رہے ہیں جب تم سرنگ میں چلے جاؤ وہ جو روشنی نظر آئے گی اس روشنی کا نام ہے حسین. اور حسین نجات کی کشتی ہیں. جب ڈوبنے لگو تو جب منہ سے نکلے یا حسین، سمجھ جاؤ نجات مل جائے گی. عزیزان گرامی، گناہوں کے اندر انسان جب غرق ہونے لگے تو انسان کو پکارنا چاہیے یا حسین. ایک شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں گے. افتخار عارف کا شعر ہے. شرف کے شہر میں، رباعی سن لیجئے. شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا. بام کہتے ہیں چھت کو، در دروازہ. شرف کے شہر میں، عزت کے شہر میں، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا. زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا. اور مزہ تو تب ہے کہ جب حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گنہگار بہت ہے مگر حسین. اذان گرامی، میں چاہتا تو فضائل مولا علی بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن آپ ہی لوگوں نے موضوع دیا کہ مولا حسین کے فضائل پیش کروں. جملے کو سنتے رہیے گا. عزیزان گرامی، امام صادق فرما رہے ہیں السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ وارثہ موسیٰ کلیم اللہ. بس 2 جملے سن لیجئے، بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا.
اے موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے میں ان کے وارث آپ پہ سلام، جو پہنچ گئے انہیں سلام۔ توجہ، امام صادق فرما رہے ہیں اے حسین آپ پہ سلام، جو موسیٰ کے ان کے کلیم اللہ ہونے میں وارث ہیں، موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے میں۔ توجہ، سارے انبیاء سے اللہ نے کلام کیا فرشتے کے ذریعے، لیکن جناب موسیٰ سے بغیر واسطے کے کلام کیا۔ اگر یہ جملہ پہنچا دوں آج کی مجلس ہو گئی۔ دوبارہ سن لیجئے، سورہ بقرہ 3 پارہ، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ مجمع ہے میرے ساتھ؟ کچھ دیر چلے گا؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ جو ہم نے رسول بھیجے کچھ کو کچھ پہ فضیلت دی، بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، سارے نبی رسول برابر نہیں۔ توجہ، سارے رسول معصوم ہیں پر برابر نہیں۔ دوبارہ سن لیجئے، سارے رسول معصوم ہیں برابر نہیں۔ صحابہ تو معصوم بھی نہیں ہیں، تو پھر سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت گرامی محبت کا ممنون، تو اب اللہ فرما رہا منہم من کلم اللہ، ان مرسلین میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے ڈائریکٹ کلام کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ نے بغیر واسطے کے بغیر فرشتے کے اللہ سے کلام کیا۔ توجہ، چھٹے امام فرما رہے ہیں امام حسین جناب موسیٰ کے وارث ہیں ان کے کلیم اللہ ہونے میں۔ تو ایک ایسا وقت آنا چاہیے جہاں بیچ میں کوئی نہ ہو، اللہ ہو اور حسین۔ پتہ نہیں مجمع سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ عزیزان گرامی، سورہ فجر اٹھائیے، اللہ سورہ فجر کے اختتام پہ فرما رہا ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا، ابتدا سے پڑھ سکتا تھا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ نے صرف 2 ہی نمازوں کی قسم کھائی ہے، ایک فجر کی، دوسرے عصر کی۔ کربلا کی فجر بھی اہم ہے، عصر بھی اہم ہے۔ فجر میں اذان علی اکبر، عصر میں حسین کا سجدہ۔ بھائی سورہ فجر کو امام میں مکمل کر رہا ہوں، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، ٹائم دکھا دیں، میں خود فیصلہ کر لوں گا۔ عزیزان گرامی، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجمع میرے ساتھ رہے۔ جناب سید الشہداء کے لیے امام صادق نے فرمایا سورہ فجر امام حسین کا سورہ، کثروا تلاوت سورۃ الفجر لانہا سورۃ ابی عبداللہ الحسین، سورہ فجر کو کثرت سے پڑھو، یہ امام حسین کا سورہ۔ اللہ کہتا ہے والفجر، فجر کی قسم، واللیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ یہ کون سی 10 راتیں ہیں جن کے صدقے میں اسلام باقی ہے؟ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، 2 کی قسم اور 1 کی قسم، 14 ہو گئے نا؟ ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ فجر کی قسم 1، 10 راتوں کی قسم 11، 2 کی قسم 13، 1 کی قسم 14۔ عزیزان گرامی، اللہ نے یہاں 14 کی قسم کھائی ہے، لیکن سورہ کا اختتام بہت اہم ہے۔ میں نے کہا تھا ایک ایسا وقت آنا چاہیے جہاں کوئی نہ ہو، صرف اللہ ہو اور اللہ خطاب کرے مولا حسین سے۔ مجمع کی توجہ، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، مجھ حقیر سے سن لیجئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرح، اس حالت میں کہ آپ رب سے راضی، رب آپ سے راضی، رضی اللہ عنہ اور ہیں، راضیۃ مرضیہ حسین ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، ابھی تک بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ شاید فرشتہ خطاب کر رہا،
یہ فرشتہ ہے جو کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب تک فرشتہ کہہ سکتا. آیت کا آخری حصہ بتائے گا، یہ فرشتہ نہیں خود اللہ کہہ رہا. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ جا. وادخلی جنتی، میری جنت میں آ جا. جنت اللہ ہی کہہ سکتا ہے میری ہے، فرشتہ نہیں. ساری دنیا جنت کی مشتاق ہے. ہر آدمی جنت کا طلبگار ہے، جنت حسین کی طلبگار. ہر آدمی چاہتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں، جنت چاہتی ہے مجھ میں حسین آ جائے. حضرات گرامی، عظمت امام حسین آپ ہی نے موضوع دیا تھا، وإلا میں اور کچھ پڑھ سکتا تھا. حضرات گرامی، امام حسین کی عظمت بہت زیادہ. السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. اے محمد حبیب اللہ کے وارث، آپ پہ سلام. رسول خدا اللہ کی محبتوں کے مرکز، امام حسین رسول خدا کی محبتوں کے مرکز. حضرات گرامی، اگر توجہ فرمائیں گے بس میں آخری جملے پیش کر دوں، اسی کے بعد بس آئے. کون ہے امام حسین علیہ السلام؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ. بچما ہے میرے ساتھ؟ وہ فرماتی ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول خدا اتنے بوسے دیتے تھے مولا حسین کے. کبھی پیشانی کو چومتے، کبھی لبوں کو چومتے، کبھی گلے کو، کبھی سینے کو. کیوں اتنا چومتے تھے؟ اس پیشانی پہ پتھر نے لگنا. یا رسول اللہ آپ لبوں کو کیوں چومتے ہیں؟ کہ یہاں پہ چھڑی نے چلنا ہے. یا رسول اللہ گلے کو اتنا کیوں چومتے ہیں؟ اس گلے پہ خنجر نے چلنا ہے. کوئی پوچھے یا رسول اللہ یہ سب ہمیں سمجھ میں آ گیا، اب یہ بتائیے کہ آپ سینے کو کیوں اتنا چومتے ہیں؟ تو میرا دل کہتا ہے فرمائیں گے اس سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں نے آنا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو گئی، آپ کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہیں، گرمی بہت ہے، لیکن آپ کو پانی مل جائے گا نا؟ آپ پانی پی لیں گے نا؟ ہائے حسین کی بہنیں، مولا کی بہنوں کو پانی نہیں ملا. بھائی کربلا میں چاند نظر آ گیا سفر کا، پاکستان میں چاند نہیں ہوا. آپ جانتے ہیں نا پہلی سفر کو کیا ہوا تھا؟ پہلی سفر کو بیویاں دربار یزید میں پہنچی تھی. جو چند جملے مصاحب کے پڑھوں گا اسے قبول فرمائیے گا. اے کاش علی کی بیٹیوں کو کوئی پھول بھی نہ مارتا، لیکن لوگوں نے پتھر بھی مارے. اجرکم اللہ. بھئی یہ میرے ہاتھ میں رومال ہے، اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف پھینکوں تو آپ کا ہاتھ فوراً چہرے کے سامنے آ جائے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ چہرہ نازک ہوتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی پتھر مار دے اور ہاتھ بندھے ہوئے ہوں. مولا کی بہنوں کے ہاتھ بندھے تھے اور باغیوں کے لوگ نعرے لگا رہے تھے اور ہاتھوں میں پتھر تھے. بس بھئی میں ایک روایت پڑھوں گا، 2 یا 3 نہیں، ایک روایت. میرا آپ سب سے وعدہ ہے، آپ جانتا ہوں میں بہت تھک گئے، بہت گرمی ہے، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے گھر جا کے بھی سوچیں گے تو رونا ضرور آئے گا. ریاض القدس میں مرحوم قزوینی نے لکھا، سوگنامہ آل محمد میں آقا اشتہار دین ہے، شیخ الرئیس نے، بڑے بڑے جید علماء نے، سب نے، مرحوم دہ سرخی نے، میں نے 4 حوالے دیے ہیں، اس روایت کو لکھا ہے. سنیں گے روایت؟ پہلی سفر جمعہ کا دن بیویاں دربار یزید میں پہنچی. دربار بہت بڑا ہے، جو شام زیارت کے لیے گیا اس نے دیکھا ہوگا، آپ کے امام بارگاہ سے بھی بہت بڑا ہے. بیویاں اس دروازے سے آ رہی تھیں. یزید کی بیوی ہند مؤمنہ تھی، اہل بیت کی ماننے والی تھی.
جتنا یزید ملعون تھا وہ اتنی ہی نیک تھی. ہر شب جمعہ مولا کی نظر دلاتی تھی اور دعا مانگتی پروردگارہ میرے مولا حسین کی خیر ہو. ایک مرتبہ کسی نے کہا ہند تیرے شوہر یزید کو باغیوں پہ فتح ہوئی، یہ نہیں بتایا باغی ہیں کون. ہند نے کہا مجھے نیا برقع سلوا دو، میں باغیوں کی بہنوں کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں جب وہ آئیں. اسے نہیں معلوم یہ بیبیاں کون ہیں. ہند نے ایک مرتبہ نیا برقع سلوایا، کہا نقاب باریک رکھنا تاکہ میں دیکھ سکوں وہ بیبیاں ہیں کون. باریک نقاب سلوایا، آئی ایک مرتبہ کہا تخت لگا دینا، میں تخت پہ کھڑی ہو کے دیکھوں گی. دور سے دوسرے دروازے سے بیبیاں داخل ہوں. جیسے ہی جناب زینب دربار میں آئیں بی بی کی نظر پڑی ہند پہ. بی بی نے فوراً کہا ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے فرمایا بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی میری دور کی بینائی کمزور ہو، مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی. جناب زینب نے فرمایا ام کلثوم غور سے دیکھو سامنے ہند ہے. جناب ام کلثوم نے پوچھا کون سی ہند؟ وہ ہند تو نہیں جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. کہاں وہی ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. جناب ام کلثوم کے آنسو بہنے لگے. کہ بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے، ہماری چادریں نہیں. ایک مرتبہ بیبیاں ہند کے سامنے سے گزرے. بس بھئی 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا، اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھیے گا. جیسے ہی بیبیاں ہند کے سامنے سے گزری نا، ہند نے سوال کیا من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر جھکائے فرمایا نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں. مدینہ کا نام آنا تھا، ہند تخت سے اتری زمین پہ آ گئی. جیسے ہند زمین پہ آئی جناب زینب نے پوچھا کیا بات ہے، تخت سے کیوں اتری ہو؟ کہا بی بی مدینے والوں کے احترام میں. کہا بی بی میں مدینے والوں کا بہت احترام کرتی ہوں. ایک مرتبہ ہند نے پوچھا بی بی اگر مدینے والوں کا پوچھوں گی آپ پہچانتی ہیں مدینے والوں کو؟ جناب زینب نے فرمایا کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے بڑے ادب سے کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں. مولا حسین کا نام آنا تھا. جناب زینب کے آنسو بہنے لگے. پوچھا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے نام علی اکبر، ہم شکل پیغمبر ہے، بہت خوبصورت ہے. بی بی کے آنسو اور تیز ہو گئے. کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے نام سجاد، غیرت کا پیکر ہے، عبادت کا پیکر ہے. جناب زینب نے فرمایا ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے نام عباس. جناب زینب نے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھو گی؟ ہند نے کہا خبردار بی بی میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، یہ شرابی کا دربار ہے، وہ علی کی بیٹیاں ہیں، بی بی وہ نبی کی نواسیاں ہیں. ہند نے دوبارہ بلند آواز سے کہا خبردار بی بی میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، وہ پردہ دار ہے، یہ شرابی کا دربار. جناب زینب نے سر اٹھا کے کہا ہند غور سے دیکھ، میں زینب ہوں، یہ میرے ساتھ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ، وہ بچی رقیہ. ایک مرتبہ ہند نے غور سے دیکھا کہ بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے فرمایا ہند دیکھ وہ جو سر رکھے ہیں، پہلا سر حسین کا، دوسرا عباس کا، وہ علی اکبر، وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے، وہ چھوٹا سا بچہ محمد باقر. خدا کی قسم روایت میں ہند نے اپنا برقع اتارا زمین پہ پھینکا، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی، چیخ کے کہنے لگی او یزید یہ تو نے کیا کیا؟ علی و بطول کی بیٹیاں تو مجمع عام میں لے آیا. یزید نے اپنی ابا اتاری، ہند کو اڑھائی اور ایک مرتبہ کا ہند دیکھتی نہیں نامحرموں کا مجمع ہے،
تو بغیر چادر کے نامحرموں میں آ گئی. ہند نے یزید کی ابا زمین پہ پھینکی, بلند آواز سے کہا او یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا تو ان بیویوں کو مجمع عام میں لے آیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. دو صرف دعا کے جملے کہوں گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. بہت تاخیر ہو چکی, ہاتھوں کو بلند کیجیے. رات کا پہر ہے, ہر دعا قبول ہے. پروردگارا, ایک مومن نے اپنے مرحومین کے لیے مجلس رکھی ہے, ان سب کے درجات بلند فرما, ان کی قبروں کو منور فرما. پروردگارا, اس وقت فلسطین میں حالات خراب ہیں, شام میں, لبنان میں, یمن میں, ایران عراق میں, افغانستان میں شیعوں کے بہت حالات خراب ہیں, پاکستان میں پارا چنار میں اس وقت بہت حالات خراب ہیں, بہت زخمی ہیں. ایک جوان کا پشت گردن سے گلا کاٹا گیا. پروردگارا, کشمیر میں حالات خراب ہیں, ہندوستان میں مسلمانوں کے بہت حالات خراب, ہندو اس وقت بہت ظلم کر رہے ہیں. افریقہ میں حالات. پروردگارا, تجھے واسطہ ایک اسیر بی بی کا. پروردگارا, تجھے واسطہ ایک چھوٹی سی بی بی کا جن کے کان بہت زخمی تھے. پروردگارا, ہمارے تمام مظلوموں پہ رحم فرما. ہاتھ بلند کر کے اپنی دعاؤں کو ذہن میں لائیے گا. پروردگارا, بہت سے لوگوں نے مجھ سے التماس دعا کی ہے. تمام التماس دعا کرنے والوں کی تمام حاجات قبول فرما. بہت سے لوگوں نے مریضوں کے لیے التماس دعا کی ہے. ایک سوال کروں آپ سے, کبھی بیماروں کے بھی بستر چھینے جاتے ہیں؟ پروردگارا, شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا. پروردگارا, شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام مریضوں کو صحت کلی عنایت فرما. اپنی اپنی دعائیں ذہن میں لائیے گا. پروردگارا, واسطہ اس اسیر کا جن کے پاؤں بڑے زخمی تھے, مولا کے نالین ٹوٹ گئے تھے, گلے میں طوق تھا, ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں. پروردگارا, مولا سجاد کا واسطہ تمام اسیروں کو رہائی کی خبر عنایت فرما. پروردگارا, عزاداری کی عزاداروں کی حفاظت فرما, زائرین کی حفاظت فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, عراق و شام کے روضوں کی حفاظت فرما. پروردگارا, اگر کوئی میلی نگاہ سے ائمہ کے حرم کو دیکھے اسے غارت فرما. جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارا, داعش کو اور دہشت گردی کو نابود فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سادات مومنین, اتھے تشریف رکھو. اتھے